آپ سے درخواست گزار ہوں ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آج کی مجلس ایام فاطمیہ کے بانیان حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی کے مرحومین بالاخص ان کے والدین شریفین اور مرحومہ مغفورہ باجی کنیز فاطمہ رضوی بنت سید اولاد حسین شاہ اور حاضرین مجلس ناظرین مجلس کے جمیع مرحومین مرحومات کی ارواح کو ایصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ مومنین، آپ سے دوسری درخواست یہ ہے، کچھ مومنین مومنات علیل ہیں، جیسے ہمارے سید ذوالفقار حسین جعفری صاحب کی ہمشیرہ سید ظہور حسین شاہ کی اہلیہ، ان کی سرجری ہوئی ہے، ان کی شفا یابی کے لیے، مولانا مختار حسین کی شفا یابی کے لیے، حاجی صاحب کی، ملک صاحب کی شفا یابی کے لیے، جو حضار محترم میں کوئی علیل ہیں، خانم طاہرہ ہے، ان کی شفا یابی کے لیے، یا جو منظورین ہیں جن کی انہی دنوں میں کوئی سرجریز ہوئیں یا ہو رہی ہیں، سب کو، عبد الغفور کو بھی ذہن میں رکھ لیں، اور ان سب کے لیے 5 مرتبہ زحمت فرمائیں، قرات کریں آئے مبارکہ شفا کی۔ تاثیر کاظمی صاحب کے لیے جی خاص طور پہ جو تعظیم کاظمی صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، جتنے بھی دیگر مومنین مومنات ہیں، منظورین منظورات، مولانا انور علی صاحب کے لیے بھی، ان سب کو ذہن میں رکھ کے، اور کل مومنین مومنات، مرض المومنین والمومنات کو ذہن میں رکھ کے خلوص دل کے ساتھ، شب جمعہ ہے اور پھر مجلس ایام فاطمیہ ہے، شب امام حسین علیہ السلام ہے، دعا فرمائیں گے اللہ ان سب کو شفاء کلی عطا فرمائے گا۔ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء 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 بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شب جمعہ ہے اور ایام فاطمیہ
کہ یہ 5ویں مجلس ہے، جیسا میں نے دعا کی ہے، پھر دعا کرتا ہوں بانیان مجلس کے لیے، حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی کے لیے، ان کی پوری فیملی کے لیے، اللہ ان کو خیر و برکت سے نوازے۔ حاجی صاحب کی رضوی فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات کی اللہ بخشش اور مغفرت فرمائے، میرے مرحومین مرحومات کی اللہ بخشش و مغفرت فرمائے، آغا مختار حسین کے مرحومین مرحومات کی بخشش ہو، مظہر حسین ہاشمی کے مرحومین مرحومات کی بخشش ہو، علی رضا حسین، نور رضا حسین کی والدہ ماجدہ کے جمیع مرحومین مرحومات کی مغفرت ہو، شاہد کے جمیع مرحومین مرحومات کی مغفرت ہو، حسن رضا کے جمیع مرحومین مرحومات کی مغفرت ہو، حسن امتیاز کے جمیع مرحومین مرحومات کی مغفرت ہو، خدا اموات عبدالغفور را بلخص پدر اشرا بیامرز، خدا اموات محمد حسین و خانم اموات خانم اشرا بیامرز، خدا اموات حاج خانم خہر طاہرہ و تمام فامیلاش کے از دنیا رفتن بیامرز و این برادر ما کے جمیل جان، خدا اموات جمیل جان را ببخشے و بیامرز، حاجی ملک امیر محمد خان ملک عرفان کے جو جمیع مرحومین مرحومات ہیں، حاجی صاحب کی اہلیہ کے بھی اللہ ان کی بخشش فرمائے، اور اسی طریقے سے سید ذوالفقار حسین جعفری صاحب کے جمیع مرحومین مرحومات کی مغفرت ہو، اللہ رکھا صاحب کے جمیع مرحومین مرحومات کی مغفرت ہو، سید تعظیم حسین کاظمی کے جمیع مرحومین مرحومات کی مغفرت ہو، زاہد حسین شاہ نقوی کے جمیع مرحومین مرحومات کی مغفرت ہو، سید فرحان عباس رضوی کے جمیع مرحومین مرحومات کی بخشش ہو، اور یہ بچے کا نام کیا ہے؟ اویس گل جو آئے ہیں آج کی مجلس میں، اللہ تعالیٰ اویس گل کے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے۔ ان ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اب میں مجلس شروع کر رہا ہوں، طویل زحمت نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین، سیما سیدت نساء العالمین، ولا سیما امام زماننا ھذا، واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاة وآتینا الزکاة وآطعنا اللہ ورسولہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مومنین اکرام و مومنات، ناظرین و ناظرات، آج کی شب جمعہ کی جو مجلس عزا ہے بمناسبت ایام فاطمیہ، یہ حقیقت فاطمیہ نمبر 5 ہے۔ آپ سب کے لیے دعا کر چکا ہوں، ماشاءاللہ آپ کافی تعداد میں آ گئے ہیں، اللہ مزید مومنین کو بھی توفیق کے شرکت نصیب فرمائے۔ جناب معراج جعفری صاحب کے لیے بھی دعائے صحت کرتا ہوں، اللہ ان کو مکمل شفا یاب فرمائے، اور ظہور شاہ صاحب کی اہلیہ کے لیے خاص طور پہ جن کی سرجری ہوئی ہے، آغا مختار سمیت، حاجی صاحب سمیت، ملک صاحب سمیت، سب کے تاثیر کاظمی سمیت سب کے لیے دعائے صحت کرتا ہوں۔ جنہوں نے پڑھا ہے ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ مجلس کا دورانیہ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ ہوگا، تو میں اس آدھے گھنٹے میں جو معروضات پیش کرنا چاہ رہا ہوں جلدی جلدی
حقیقت فاطمیہ نمبر 5 میں ہیں. پہلے تو وہ 2-3 نکتے پچھلی دفعہ تشرا رہ گئے تھے، ذرا وہ سن لیجئے. ہماری جو ذاکرات ہیں المہدی کی، ان میں سے ایک ہماری بڑی ذاکرہ بہن نے بہت اپریشیٹ کیا ہے کہ آپ نے بڑی محنت کی آیہ مباہلہ کے بارے میں. تو میں چاہتا ہوں آیہ مباہلہ میں جو 2 سے 3 نکتے رہ گئے وہ ذرا سن لیں، پھر آگے چلتے ہیں. عرض کیا تھا کہ نساء کیوں کہا، انفس کیوں کہا، ابنا کیوں کہا، یہ تو یاد رہے گا. اب آج یہ عرض کرنا ہے کہ اگر حضور مباہلہ میں اکیلے تشریف لے جاتے تو کیا مباہلہ فتح نہ ہوتا؟ جو کھاری چشمے میں لعاب دہن ڈال دیں تو وہ شہد سے میٹھا ہو جائے. جو دریا کی روانی کو حکم دے تو وہ کلمہ گو ہو جائے. جو بھاگتے ہوئے جانوروں بلکہ درندوں سے کلمہ پڑھا لے. جن کی ہتھیلی پہ سنگریزے کلمہ پڑھتے ہوں، جن کی عظمت کو پہاڑ جھک کے سلام کرتے ہوں، جن کی قدم راؤں میں عرش ہو. اگر وہ چاہتے تو خود چلے جاتے، میدان تو فتح ہو جاتا. تو پھر کیوں لیا علی کو ساتھ، کیوں فاطمہ ساتھ گئی، کیوں حسنین ساتھ گئے؟ بتانا یہ تھا کہ اگر میں اکیلا چلا جاؤں تو کلیہ قرآن کا قانون یہ بن جائے گا کہ جو بھی مخالف محمد مصطفیٰ ہو وہ ہوتا ہے جھوٹا اور اس پہ ہوتی ہے لعنت. میں اپنے مخالف میں کنڈینس نہیں کر رہا تھا جھوٹ کو اور لعنت کو، میں ان 4 کو شریک کر رہا تھا کیونکہ یہ 5 ہیں پنجے تن، تاکہ دنیا کو پتا چلے جس طرح میرا دشمن کاذب ہے ویسے علی کا دشمن جھوٹا ہے، جیسے میرا دشمن جھوٹا ہے ویسے فاطمہ کا دشمن جھوٹا ہے، جیسے میرا دشمن کاذب ہے ویسے حسن کا دشمن کاذب ہے، جیسے میرا دشمن کاذب ہے ویسے حسین کا دشمن کاذب ہے، جیسے میرے دشمن پہ لعنت اللہ علیہ ہے ویسے 4 کے دشمنوں پہ لعنت اللہ علیہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گویا کرائیٹیریا قرآن کا یہ بن گیا کہ جو ان 5 کے مقابل پہ آ جائے وہ بن جاتا ہے جھوٹا، اور جھوٹوں پہ ہوتی ہے اللہ کی لعنت. اچھا ایک نقطہ اور سن لیجیے، اگر لعنت حضور کرتے تو کیا کم تھی؟ یعنی حضور کی لعنت ہوتی، حضور کی طرف سے ہوتی، اللہ کی انوالومنٹ نہ ہوتی. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. سنگریزے پھینکے تو اللہ کہتا ہے اللہ نے پھینکے. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وحی آتی ہے تو بولتا ہے، یعنی سرکار جو بولتے ہیں اللہ کہتا ہے یہ نہیں بول رہا، میں بول رہا ہوں. تو اگر اللہ کو فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ نہ کہا جاتا، یہ کہا جاتا کہ فَنَلْعَنْ ہم 5 لعنت کریں گے جھوٹوں پر، تو اس میں کیا قباحت تھی؟ اگر یہ کہتے نا کہ ہم 5 لعنت کرتے ہیں تو نسبت لعنت کی ہوتی تو ان کی طرف، بنتی تو اللہ ہی کی لعنت. مگر جو بہت اللہ والا کیس رکھتا ہے، جو کہتا ہے ہمیں اللہ
کے سوا کسی اور سے کچھ نہیں چاہیے، وہ کہتا انہوں نے کی ہے، اللہ نے تو نہیں کی۔ اس لیے کلیہ دے دیا قرآن نے۔ اچھا کریں گے کون؟ کریں گے تو حضور کریں گے، یہ پنجتن پاک ہوگی کس کی؟ ہوگی اللہ کی۔ ہوگی کن پر؟ جھوٹوں پر۔ اب مجھے سمجھ میں آئی بات، اگر شہزادی نہ جاتی جہاں 3 گھنٹے کھڑی رہیں تو صدیقہ کا تعارف تو تھا، صدیق علی کا تعارف تو تھا، صدیقین حسنین کا تعارف تو تھا، کاذب کیسے پہچانا جاتا؟ یا اگر میں یوں کہوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حضور ہے عالمین کی رحمت۔ اور حضور کی رحمت کون ہے؟ بی بی فاطمہ، کیونکہ بیٹی ہے، صاحبزادی ہے۔ اچھا اب یہ ہے کہ دنیا یہ کہتی اگر شہزادی گھر بیٹھی رہتی اور نہ جاتی، باہر نہ نکلتی اپنے حق کے مطالبہ کے لیے، تو دنیا یہ کہتی ہمیں رحمت اللہ علیہ کا تو پتا ہے، یہ ہے لعنت اللہ علیہم کا تو پتا ہی نہیں۔ جزاک اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ اچھا یہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارے ایک مولانا تھے اہل سنت کے، بہت اچھے انسان تھے، بڑی انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، مفسر قرآن بھی تھے۔ میں اس وقت پڑھتا تھا کالج میں جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو ان کی جو کتاب تھی تفہیم القرآن، وہ میں نے پڑھی ہے، مولانا مودودی کی۔ ایک رسالہ بھی ان کا آتا تھا ترجمان القرآن، ہمارے کالج میں، گورنمنٹ کالج ساہیوال میں، وہ لائبریری میں ہوتا تھا، تو لائبریری میں جا کے ہم پڑھتے تھے۔ وہ جو رسالہ ہوتا تھا نا، ہر مہینے کا موٹا سا رسالہ ہوتا تھا، تو مولانا کا ایک مضمون میں نے پڑھا اس میں، جب میں 14ویں جماعت کا اسٹوڈنٹ تھا گورنمنٹ کالج ساہیوال میں، جن میں انہوں نے یہ لکھا، تفسیر تو مجھے یاد نہیں کہ اس وقت چھپ چکی تھی یا بعد میں چھپی، اس میں یہ لکھتے ہیں، وہ حضرت صاحب نے لکھا کہ یہ جو مباہلہ تھا دراصل مسلمانوں کا اور کافروں کا مقابلہ تھا۔ تو یہ جو کہا تھا نا کہ ہم اپنے بیٹے لائیں گے، ہم اپنی عورتیں لائیں گے، ہم اپنے نفس لائیں گے، اور تم اپنے بیٹے لاؤ، اپنی عورتیں لاؤ، اپنے نفس لاؤ۔ کہنا یہ تھا کہ ہم مسلمان بیٹے لائیں گے، بچے لائیں گے، مسلمان عورتیں لائیں گے، مسلمان نفس لائیں گے، تم کرسچن بیٹے لے آنا، کرسچن عورتیں لے آنا، اور کرسچن اپنے جیسے لے آنا، نفس لے آنا۔ تو اصل یہ تھا، تو میں نے مولانا کو خط لکھا، مجھے نہیں پتا پہنچا نہیں پہنچا، بیچارے فوت ہو گئے۔ میں نے مولانا کو خط لکھا تھا کہ میں نے کہا حضرت صاحب اتنا بتا دیں کہ حضور کی تقریباً 23 سال کی، چلیے 22 کر لیجئے، 22 سال کی، 21 سال کی محنت کا اثر اتنا ہی ہوا تھا کہ پورے مکے میں 2 مسلمان لڑکے تھے، بچے تھے، 1 مسلمان عورت تھی اور 1 بڑا مسلمان تھا، یہ باقی سب کچھ کیا تھے۔ امشب ما راجع به دختر پیامبر اسلام بی بی فاطمه سلام الله علیها داریم صحبت میکنیم و عرض کردیم اگر پیامبر اکرم خودش در مباهله میرفت میتوانست پیروز بشه. چرا علی و بطول و حسنین را همراهش برده؟ چون میخواست درس بده به امتش
که اگر من تنها میرفتم مباهله فتح میشد، اما مردم میگفتند کسی که دشمن پیامبر اکرم باشد اون دروغگوه و نفرین خدا بر دروغگو. من این 4 تا را همراه خودم بردم تا معلوم بشه همچنین که دشمن من دروغگو هست و نفرین خدا بر اوه. کسی که دشمن این 4 تن پاک هم باشه هم دروغگو هست و هم نفرین خدا بر او هست. این یه نکته مهمی که در مباهله بود این بود. بعضی از علماء اهل تسنن میگن هدف مباهله این بود مسلمون بچه ها، مسلمون زنها، مسلمون مردها را می برد پیامبر اکرم جلوی، عرض کنم که بچه های مسیحی و زنهای مسیحی و مردهای مسیحی. من سوال کردم که در این مباهله که تقریبا در اواخر عمر حضرت، مباهله تقریبا اواخر دهمین سال، تقریبا 22-23 سال شده، هنوز فقط 4 تن مسلمان بود، حسن و حسین و فاطمه و علی. باید اینا بدونن که در اصل کنه قضیه این نبود. حقیقت این بوده که پیامبر اکرم زیر چادر فاطمه، زیر چادر یمانی مخفی معرفی کرده بود این 4 تن را، میخواست در علنا در میدان هم معرفی بکنه. آج کی گفتگو کا ایک پہلو یہ بھی ہے، ذرا اسے بھی سمجھ لیجئے کہ جو سیکوینس ہے، جو آرڈر ہے وہ عجب تھا. یعنی جو قافلہ چلا ہے یہ پنجتن پاک کا مسجد الاجابہ میں آپ جائیں، آج بھی بالکل وہ حرم کے سامنے ہے مسجد الاجابہ جو مسجد مباہلہ ہے. تو آپ کو وہاں بتائیں گے لوگ کہ قافلہ یوں چلا کہ آگے پیغمبر ہے دائیں انگلی کے ساتھ حسن کو پکڑا ہوا ہے اور حسین کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، یوں چل رہے ہیں. حالانکہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ امام حسین کا جو سن مبارک ہے وہ چلنے کے قابل ہے، کہ آقا 3 میں آئے ہیں نا دنیا میں، تو چل تو سکتے ہیں. 5-6 سال کا بچہ چل سکتا ہے، مگر صرف یہ حسین سے جو عاطفت ہے، محبت ہے پیغمبر کو، اس کا اظہار کرنا ہے کہ میں 6 سال کے بچے کو بھی سینے سے لگا کے جا رہا ہوں. یہ دیکھیں آپ، یہ حقیقت فاطمہ ہے کہ فاطمہ کی اولاد کتنی اہم ہے، کتنی اہم ہے فاطمہ کی اولاد. خیر، پیچھے اگر تو رتبے کا خیال رکھا جائے، رتبے کا، تو کس کو چلنا چاہیے؟ مولا علی کو. بی بی پاک جتنی بھی بلند مرتبت ہوں، ابھی آپ سن رہے تھے نور سے، ماشاءاللہ امام حسن کے بارے میں بھی آپ نے ہاشمی سے سنا، اور شاہ جی بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت تعظیم شاہ صاحب نے بھی بیان کیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. آپ نے وہ جو بی بی کا مقام ہے حقیقت فاطمیہ میں، آگا یاد ہوگا پہلی مرتبہ زندگی میں، پہلی مرتبہ ایک کتاب ہے، وہ کتاب ہے ایک مرجع تقلید کی. اس کتاب سے میں نے ایک روایت پہلی مرتبہ زندگی میں امریکہ میں پڑھی تھی کہ جب تک بی بی پاک زندہ رہیں مولا علی کبھی بی بی کو پشت کر کے نہ چلے. یہ آپ حرم جاتے ہیں نا، حرم جاتے ہیں، آپ کیسے آتے ہیں واپس؟ ترجعون رجعتاً قہقرائیہ، آپ کا رخ رہتا ہے ادھر حضور کے روضے سے، بقیع سے، امام حسین کے روضے سے، امام علی کے روضے سے، سامرہ شریف، کاظمین، خراسان کے بادشاہ معصوم کم، آپ کا رخ رہتا ہے روضے کی طرف. ایسے ہوتا ہے نا، کیوں؟ احتراماً. تو کسی نے پوچھا بھی، یہ ان کے آیت اللہ العظمیٰ
کے جملے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ یا علی آپ عمر بھر فاطمہ کو پشت کیوں نہیں کرتے؟ تو فرمایا مسلمان قرآن کو پشت نہیں کرتے. یہ سمجھے آپ حقیقت. بڑے بھولے لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ کوثر بی بی پاک کے لیے آئی، دہر بی بی پاک کے لیے آئی، آیت تطہیر بی بی پاک کے لیے آئے، آیت الخمس بی بی پاک کے لیے، آیت قربا وآت ذی القربا اور قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، یہ بی بی پاک کے لیے آئیں. جب ہم یہ کہتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں اتنی آیتیں، اتنی سورتیں آ گئیں. حضرت علی تو کہہ رہے ہیں یہ مکمل قرآن ہے. آپ سورۃ القدر میں پریشان ہو رہے ہیں کہ قدر کیسے فاطمہ کے لیے ہے. حضرت فرما رہے ہیں یہ سارا کا سارا قرآن ناطق ہے. ایک صاحب نے مجھ سے کہا بڑا دعویٰ آپ نے کر دیا ہے، تو قرآن ناطق اگر ہے تو قرآن تو رمضان میں آیا ہے. میں نے کہا ان کے بطن مطہر سے سبت اکبر اسی لیے 15 رمضان کو آیا ہے کہ پتہ چل جائے سامت بھی آتا ہے رمضان میں، ناطق بھی آیا ہے رمضان. تو ہم نے یہ ذرا ملاحظہ کیا، دیکھا کہ مرتبہ تو بہت بڑا ہے بی بی پاک، اتنا مرتبہ کہ علی جیسا شیر خدا پشت کر کے نہیں چل رہا. حسنین کی ماں، یعنی میں اگر یوں کہوں کہ حسنین جو سیدہ شباب اہل الجنت ہیں، ان کی اپنی جنت فاطمہ کے قدموں میں ہے. اب سمجھے حقیقت فاطمی. تو اذہان عالیہ میں یہ سب رکھ لیں کیونکہ یہ بڑا کمپریہنسو ٹاپک ہے اور میں چاہتا ہوں ریسرچ ورک آپ کی خدمت میں پیش کروں. دیکھیے یہ تو درجہ ہے بی بی کا، کمال درجہ ہے بی بی پاک کا. پہلی مجلس میں بھی بتایا تھا، اب آگے چل رہا ہوں اس سے، یعنی اب چوتھی مجلس سے آگے یہ جو اہم پوائنٹ ہے اب عرض کر رہا ہوں کہ رتبے کا خیال، درجے کا خیال، گریڈ کا خیال رکھا جاتا تو الرجال قوامون علی النساء، مرد افضل ہے خاتون سے، خواہ وہ خاتون بی بی پاک کیوں نہ ہو، مرد تو یقیناً افضل ہے. مولا علی جیسا وہ ان کے بھی امام ہیں. دیکھیے بی بی کا یہ آج معرفت سن لیجئے. ہمارے ائمہ کہتے ہیں کہ نحن حجت اللہ علیکم وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا. ہم اللہ کی طرف سے تم پہ حجت ہے، ہماری دادی ہم پہ حجت ہے اللہ کی طرف سے. دیکھیں کیا مقام، اتنا بڑا درجہ ہے بی بی کا. تو اس بی بی کو درجے کے مطابق پھر بھی مولا علی کے پیچھے چلنا چاہیے تھا، مگر یہ آگے چل رہی ہیں، مولا علی پیچھے چل رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی پہلی جو تشریح یا جواب اس کا ہے وہ میں یہ عرض کروں گا. یہ طالب علمی کے زمانے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، ابھی میری داڑھی پوری نہیں آئی تھی، میں نے یہ نقطہ پڑھا تھا، آج میں ریپیٹ کر رہا ہوں. یہ نقطہ جو میں نے پڑھا تھا، داڑھی ابھی نہیں آئی تھی پوری اس وقت، یہ پہلا یہ نقطہ میں نے اس وقت پڑھا تھا. وہ یہ میں نے پڑھا تھا کہ بی بی کا مولا کے آگے چلنا، مولا کا بی بی کے پیچھے چلنا، حسنین کا ساتھ چلنا، اصل یہ قرآن کی آیت کی تفسیر ہے. آیہ مباہلہ تھیوری ہے، یہ 4 پریکٹیکل ہیں، بلکہ 5 پریکٹیکل ہیں. کیسے کہا تھا؟ تعالو ندعو ابنانا و ابناکم، ہم اپنے بیٹے لائیں گے، ان کو پکاریں گے. وہ پچھلی مرتبہ یاد ہوگا
یعنی مطلب یہ لائیں گے، پکار کے لائیں گے۔ اچھا بیٹے کیونکہ پہلے قرآن میں آئے ہیں تو بیٹے آگے چل رہے ہیں، حالانکہ بیٹے تو ماں باپ کے پیچھے ہوتے ہیں، یہ آگے جو چل رہے ہیں، اس لیے حتیٰ کہ نبی کے بھی آگے ہے، کم از کم سبط اصغر تو آگے ہے نا، نبی کا سینہ پیچھے ہے، وجود حسین آگے۔ اللہ اکبر، اللہ پھر کہا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، عورت کا ذکر بعد میں ہے تو بی بی بعد میں ہے، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، نفس کا ذکر، انفس کا ذکر آخر میں ہے تو مولا علی آخر میں ہے۔ تو نکتہ میں نے یہ پڑھا تھا، آج سن لیجئے، نکتہ میں نے یہ پڑھا تھا اس زمانے میں کہ میں تو یوں سمجھا ہوں ایک سطر قرآن میں ہے، دوسری سطر محمد کے خاندان میں۔ گویا جیسی ڈیمانڈ تھی ویسی سپلائی دی، ڈیمانڈ ہی یہی تھی۔ یہ تو ایک جواب ہے۔ اچھا ایک جواب اسی زمانے کا اور بھی سن لیجیے، ایک اور جواب۔ حضور اپنے دور میں لوگوں کو، اپنے آخری دور میں، حضور تو اب جانے والے ہیں نا، اگلے سال تو حضور چلے جائیں گے، آخری تقریباً سال میں حضور اپنی صاحبزادی کا تعارف کرانا چاہتے تھے مبالہ میں۔ کیسے؟ وہاں ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا میں کس نے مرکزیت دی تھی؟ اللہ نے۔ یہاں حضور مرکزیت دے رہے تھے۔ حضور یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو دنیا والوں، میری بیٹی کی شان یہ ہے، اگر ایک قدم آگے بڑھ جائے تو رسالت ہے، ایک قدم پیچھے ہٹ جائے تو امامت ہے، مگر میری بیٹی عصمت ہے، نہ رسالت لی نہ امامت لی، ایسی عصمت ہے جس کی ضرورت رسالت کو بھی ہے، امامت کو بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ وجود فاطمه در وسط بوده، چرا؟ چون قدر مشترک اسمت است که لازمه رسالت هم هست، لازمه امامت هم هست۔ در قرآن همونطوری که خواسته بود خدا که اول بچه ها باشند و بعد خانم ها باشند و آخرش مرده ها، همونطوری که در قرآن نوشته بود همچنین ترتیب را پیامبر اکرم استعمال فرمود در مباہلے۔ اچھا اب جناب یہ ہوا کہ قافلہ چل پڑا، جیسے قافلے کو دور سے دیکھا وہ چیف پریسٹ نے، بڑا جو پادری ہے نا بڑا، اس نے جب دیکھا تو اس نے ایک جملہ اپنے عیسائیوں سے کہا، واللہ، اللہ کو تو مانتے ہیں نا بولے، واللہ خدا کی قسم، انی لارا وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا لازالہ اللہ۔ خدا کی قسم میں محمد کے ساتھ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ چہرے اللہ سے کہہ دے کہ پہاڑ ہٹا دے، اللہ پہاڑ ہٹا دے گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بی بی پاک کا چہرہ تو چھپا ہوا تھا، یہ کوئی 15ویں صدی کی تو عورتیں نہیں تھی نا ہماری، جی ہاں، کہ جن کو حجاب کا خیال ہی نہ ہو۔ میں ابھی آج ہی دیکھ رہا تھا، ایک نابینا صحابی ہے، وہ حاضر خدمت رسول ہوا، رسول پاک کے پاس بی بی تشریف فرما ہے، جیسے ہی وہ آنے لگا اس نے دستک دی کہ سرکار میں اندر آ جاؤں، بی بی اٹھ کے حجرے میں چلی گئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ تو نابینا ہے، بی بی فرماتی ہے ہم تو نابینا نہیں ہیں۔
کوئی سمجھیں یا نہیں؟ یہ خواتین کو بتائیے، خواتین کو بتائیے یہ پردہ ہوتا ہے۔ اس پردے کو بی بی پاک لائک فرما رہی ہے۔ خیر بہت بات دور نہ چلی جائے، سبب کریں آپ کی زحمتوں کو ختم کریں۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ اس طریقے سے اس نے کامنٹس دی، واللہ انی لا ارا وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا لازالہ اللہ۔ جیسے اس نے یہ کہا تو میں اب آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بی بی پاک کا چہرہ تو مخفی ہے، مستور ہے۔ دیکھیں آج سمجھ لیجئے یہ خواتین کو، کیونکہ خواتین نے آلموسٹ ہماری مجلسوں کا بھی بائیکاٹ کیا ہوا ہے اور درس کا بھی بائیکاٹ ہے، اللہ ان کو ہدایت کرے۔ وہ بہت عالمہ فاضلہ ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی جی۔ تو ان کو یہ بتائیے گا کہ مستور کو مستور کہتے ہی اس لیے ہے کہ وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، ستر ہے نا، ستر۔ خیر تو بی بی پاک تو تھی مستور، چھپی ہوئی۔ نقاب تھا نا ہمارے ہاں، تو نقاب آج کل مرتجعین کی نشانی بن گیا ہے، یہاں تو ہمارے ہاں مرتجعین کی نشانی۔ اچھا واجب نہیں ہے، میں کوئی نہیں خدا نخواستہ امبیرس نہیں کر رہا ہوں، واجب نہیں ہے نقاب، واجب یعنی وہ جو ٹکڑا منہ کا چھپانا یہ واجب نہیں۔ تو بی بی پاک کا تو چہرہ ڈھکا ہوا ہے، اسے دیکھا نہیں۔ مولا علی کو اور حضور کو تو وہ دیکھ کر آیا ہے، وہ سارے گئے تھے نا، وہ 12 کے 12 لوگ دیکھ کر آئے تھے، تو 3 دن پہلے وہ ڈائلاگ ہوتے رہے۔ تو اب وہ چہرے کون سے ہیں؟ ابھی آئے مباہلہ تو آئی نہیں۔ اس پادری کا علم دیکھیے کہ اللہ نے بھی ان بچوں کو جمع کے صیغے سے کہا، اس پادری نے بھی جمع کے چہرے کہا ہے، تسریہ نہیں کہا ہے، 2 چہرے نہیں کہا، جمع چہرے کہا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی بات، پادری کو مہدی تک امام نظر آ گئے، مسلمان کو آج تک نظر نہیں آ، سمجھے نا ذرا؟ کیوں آگا؟ وجہ، وجہان، وجوہ، وجہ ایک چہرہ، وجہان 2۔ وہ کہہ دیتا 2 چہرے دیکھ رہا ہوں، اس نے وجوہ کہہ کے اس نے نور دیکھ لیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی پیشانی میں مہدی تک کے ائمہ کا نور دیکھ لیا تھا۔ وہ جان بوجھ کے پیچھے ہٹے ہیں، وہ اسی لیے تو پیچھے ہٹ گئے وہ۔ اچھا اب وہ تو خیر پیچھے ہٹ گئے، مباہلہ وقت بھی ہمارا تقریباً ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلی شب جمعہ کو پھر اس کو نمبر کیا ہوگا اس کا؟ نمبر 7 چھٹا پڑھیں گے سیٹرڈے کو فیلاڈلفیا بڑھنا ہے، تو انشاءاللہ 7واں ہو جائے گا۔ اچھا نہیں انشاءاللہ کوئی نہیں، چلیے ختم کریں، آلموسٹ آدھا گھنٹہ ہونے والا ہے۔ وقتی کے ان رئیس مسیحی ہا پدر انہا کے پریسٹ بود راہب بود، وقتی کے دید گفت کے قسم بخدا من دارم یہ سری چہرہای در خشان را می بینم کہ اگر ایناز خدا بخوان کہ این کوه را از اینجا بلند کن جای دیگه ببر، خدا دعای اینها را رد نمی کنه، پس من دیگه نمیخوام مباهله کنم، چون اینها خیلی پربرکتند و پر نورند و مستجاب الدعواتند۔ جب یہ ڈائلاگ اس نے کر دی ہے تو گیو اپ کر گئے، وہ پادری ہی گیو اپ کر گیا، اس نے کہا ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہم ان کے مقابل پہ مباہلہ نہیں کریں گے۔ اچھا اب آپ سے ایک سوال ہے میرا، یہ میدان تھا مباہلہ کا، یعنی سچوں اور جھوٹوں کا، رحمت اور لعنت کا۔ میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، کیا یہ پادری اور یہ نصارہ نجران
یہ جھوٹے ثابت ہوئے اور ملعون بنے یا نہیں بنے؟ نہیں بنے، اس لیے کہ گیو اپ کر گئے، وہ تو پیچھے ہٹ گئے، وہ تو نہ جھوٹے بنے نہ ملعون بنے۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ ان لوگوں میں جھوٹ کم کیوں ہے اور مسلمانوں میں زیادہ کیوں ہے؟ کوئی سمجھے یا نہیں؟ اب اندازہ ہوا ان کے یہاں جھوٹ کم ہے، ہمارے یہاں جھوٹ زیادہ ہے۔ جی ہاں، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو وہ تو جھوٹے نہیں بنے اور وہ ملعون بھی نہیں بنے، وہ ملعون بھی نہیں۔ دیکھیے ان کے یہاں دیکھیں نا آپ، کتنی اچھی زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ۔ 115 سال کا میرا دوست ہے ڈاکٹر فیلڈلفیا میں، 115 سال کا ہٹا کٹا، ایسے ہٹا کٹا پھر رہا ہے، اتنا سا ہے 3 فٹ کا، ایم ڈی ہے 3 فٹ کا، ایسے پھرتا ہے کہ رہے اللہ کا نام۔ کیوں؟ وہ کسی کو تنگ نہیں کرتے، اذیت نہیں دیتے۔ ہمارے لوگ گالیاں دیں گے، جھوٹ فریب مکاریاں، ان کے خلاف ان کے خلاف شکایت بازیاں۔ اپنی لائف کو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، عزیزوں، اپنی لائف کو انجوائے کرو۔ اللہ نے یہ لائف تمہیں مزریبل بنانے کے لیے نہیں دی ہے، کمفرٹ کے لیے دی ہے۔ عمر گھٹ جاتی ہے تنگ کرنے سے، اذیتیں دینے سے، تکلیفیں دینے سے۔ یہ بیماریاں کیوں لگ رہی ہیں؟ اسی لیے لگ رہی ہیں کہ ایک دوسرے کو تکلیفیں ستانا۔ وہ تو خیر نہ جھوٹے بنے نہ ملعون بنے۔ بس یہ آخری نکتہ ہے آج کی آیت۔ اونہا کے عقب افتادن، عقب رفتن، گفتن کہ ما مباہلے نمی کنیم، نہ دروغ گوان نہ ملعون، ہچ خدا مارا توفیق بے دے کہ ما ہم راستگو باشی و مام جستجو رحمت کنیم نہ لعنت، و گفتم کہ یک دیگر را اذیت دادن و فوش دادن و شکایت کردن و ہمیں یہ انہا خلاف اسلام ہے، اما مسلمون ہا متاسفانہ ان کارہارا بیش می کنند و کار خیر را کم می کنند۔ بس تمام ہوئی، آلموسٹ آدھا گھنٹہ ہو گیا، اور 2 جملے مصائب کے طویل زحمت نہیں ہوگی۔ پھر آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے، آپ کے گھروں کو آباد و شاد فرمائے، مریضوں کو شفاء کلی عطا فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ آج کی مجلس میں ماشاءاللہ جتنے مومنین مومنات آئے ہیں، بی بی پاک کے شکستہ پہلو کے صدقے میں ان کی ساری حاجتیں پوری ہو جائیں۔ اب یہ کامنٹس دے دیے، گیو اپ کر گئے، پیچھے ہٹ گئے، وڈرا کر گئے، مبالہ ہوا ہی نہیں، مبالہ کیا ہی نہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں قریب گیا حضور کے لب ہل رہے تھے۔ بس یہ آخری نقطہ ہے آج کا۔ حضور فرما رہے تھے فوالذی نفس محمد بیدہ، خدا کی قسم، وہ خدا جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، میرا نفس، اس خدا کی قسم، فوالذی نفس محمد بیدہ لو تباہلوا لمسخوا قردۃ وخنازیر، اگر یہ نصارہ نجران میرے اہل بیت سے مباہلہ کر لیتے تو اللہ انہیں انسان نہ رکھتا، یا بندر بنا دیتا یا خنزیر بنا دیتا۔ لیجئے بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ فاطمہ کا دشمن انسان تو ہے ہی نہیں، یا بندر ہے یا خنزیر ہے۔ علی کا دشمن یا بندر ہے یا خنزیر ہے۔ حسنین کا دشمن یا بندر ہے یا خنزیر ہے۔ اب نہ پوچھنا بندر کتنے ہیں دنیا میں اور خنزیر کتنے ہیں دنیا میں۔ لیجئے جناب، مجلس تمام ہو گئی، مجلس نمبر 5۔ اللہ کریم اس مجلس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ زاہد کی گھڑی درست ہو گئی ہے، اس لیے میں فوراً دیکھ رہا ہوں۔
लीजिए जनाब, ये आप अजहान आलिया में निकात जो मैंने आज पेश किए हैं ये महफूज फरमा लें। और एक हदिया भी ले लें। हदिया याद है? एक हदिया भी आपको दे रहा हूं। एक हदिया है मुसहफ़े फातिमा। क्या नाम है? मुसहफ़े फातिमा। ये किताब है, किताबचा है। इसी के बारे में हमारे मुखालिफ कहते हैं कि शियों का कोई अलग कुरान है। ये कुरान नहीं है। और एहतियात देखें कि कुरान की एक आयत इसमें कोट नहीं की गई, इसी एहतियात से कि कोई इसे कुरान न समझ ले। ये क्या है, इस पर इंशाल्लाह गुफ्तगू आपकी खिदमत आलिया में आइंदा आ जाएगी। ये मेरे पास है, मैं आपको दिखा भी सकता हूं, पूरा नहीं है, हाँ कुछ है मेरे पास, कुछ फर्क है मेरे पास। उनमें से भी इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में कुछ, वो असल में हुआ इस तरह कि बीबी पाक बोलती जाती थी और मौला अली लिखते जाते थे। उसका नाम है मुसहफ़े फातिमा। बुजुर्गों अजीजों, ये बीबी वो है कि जो आज भी तकलीफ में है। मैं हमेशा कहता हूं, मेरे उस्ताद थे आयतुल्लाह विजदानी फख्र, विजदानी फख्र। वो एक रोज आए शब जुमा में, ऐसी शब जुमा थी, कहने लगे कि यानी दर्स था, जो दर्स था उसमें उन्होंने इरशाद फरमाया, जो शब से पहले का एक दर्स होता है, थर्सडे और फ्राइडे तो हमारी छुट्टी होती थी, यानी वेडनेसडे का जो दर्स था उसमें आपने इरशाद फरमाया। फरमाते हैं कि पिछली शब जुमा में बीबी पाक आई थी और उन्होंने अपना हाथ पहलू पे रखा हुआ था। अब ये नहीं पता टूटा हुआ हाथ रखा हुआ था या सालिम हाथ रखा हुआ था। पूरे 3 महीने तक तो टूटा हुआ हाथ बीबी उठा ही नहीं सकी। पता है कब उठाया है? जब हुसैन ने कहा ना कि मैं तब जाऊंगा जब अम्मा बुलाएगी, तो वो जो 3 महीने हाथ नहीं उठाया था वो भी यूं बढ़ा दिया, आ मेरे करबला के हरी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आयतुल्लाह ने कहा, उस्ताद मोहतरम ने कहा कि बीवी ने अपने पहलू पे शिकस्ता पहलू पे हाथ रखा हुआ था। तो मैंने पूछा कि बीबी हनूज दर्ददारी चुन दस्तशरा पे पहलू खुदिश गुजाश्त बूद। मन सवाल कर दम, बीबी जान हनूज दर्ददारी, अभी भी आपको दर्द हो रहा है? बीबी कहती है हाँ। विजदानी, जब तुम्हारे शागिर्द शबे जुमा में मेरे गरीब की मजलिसें नहीं करते तो मेरा जख्म ताजा हो जाता, और जब शबे जुमा में मजलिसें करते हैं तो उनके आंसू मेरे पहलू का मरहम बन जाता। मजलिस में आने वाले सारे तो सैयद नहीं होते ना, चलो सादात तो महरम है बीबी के। जरा देखें मजलिस हुसैन में शब जुमा में गैर सैयदों के आंसू कितने पाक हो जाते हैं कि आयत तथहीर की मरकज बीबी के शिकस्त पहलू का मरहम बन जाते। खैर मजलिसें हुई, उन खुशकिस्मत अफराद में एक मैं भी था, मैंने भी मजलिस पढ़ी, एक मजलिस मैंने भी पढ़ी। अगले चहारशंबा में जब तशरीफ लाए, यानी एक शब जुमा गुजर गई, तो फरमाने लगे कि बीबी आई थी, बीबी जान औमदबूत, बीबी जान कहते हैं एहतराम में फारसी, बीबी जान दर औमदबूत व दस्तशरा आज पहलू बीरून कशीदे بود। अब्दुल गफूर गूश को, दस्तशरा आज पहलू बीरून कशीदे بود। बीबी आई थी, पहलू से हाथ हटाया हुआ था। मैंने कहा बीबी आप दर्द न दारी। मी گفت چون مجلسی که برای پسرم خونده شد اون مجلس باعث شده که دردم تمام شد.
وہ آنسو جو شب جمعہ میں آئے تھے وہ میرے پہلو کا مرہم بن گئے، جو قیامت کے دن ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے بارگاہ رب العزت میں آئے گی، اس کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا مرہم یہ آپ کے آنسو ہیں جو آپ شب جمعہ میں بہاتے ہیں۔ خوش قسمت ہے آپ کہ شب جمعہ کو آپ نے زندہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے، بانیان کو اجر دے، آپ کے مرحومین کو ثواب پہنچائے، ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرمائے۔ ربنا وتقبل دعا، متوجہ و زیارت